السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام گلدستوں زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں شعر نمبر 7 اور آخری شعر کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 7 بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ تشنا خو ہے، تشنا خو ہے اپنا کتنا میر بھی نادا تلخی کش۔ مطلب یعنی تشنا خو ہے اپنا کتنا میر بھی ناداں تلخی کش، دمدار اور آب تیغ کو اس کے آب گوارا جانے ہے۔ تشنا خو کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کو الفاظ کی معنی بتاتا چلوں۔ تشنا کا مطلب تو پیاسا ہے، خو کا مطلب یعنی خون کا پیاسا۔ تشنا خو کے معنی ہے خون کا پیاسا۔ ناداں بے وقوف کو بھی کہتے ہیں، ناسمجھ کو بھی کہتے ہیں۔ کبھی کبھار ایک انسان وہ سمجھدار ہوتا ہے لیکن خود کو ناسمجھ بناتا ہے، خود کو بے وقوف بناتا ہے، خود کو مطلب یعنی بے وقوف بناتا ہے، نادان بناتا ہے۔ تو نادا کا مطلب بے وقوف بھی ہے، نادان کے معنی معصوم بھی ہے، خود کو معصوم بناتے ہیں۔ میر بھی ناداں کا مطلب بھی بتا دیا۔ تلخی کش، تلخی کش کا مطلب ہے مصیبتیں برداشت کرنے والا۔ تلخی کا مطلب مصیبتیں، کش کا مطلب برداشت کرنے والا، برداشت کرنے والا۔ دمدار کا مطلب یعنی دمدار، تیز دھار، جس کی دھار تیز ہو۔ پھر آب تیغ، آب کے معنی تو پانی ہے لیکن آب تیغ کا مطلب چمکدار تلوار۔ ویسے آب کا مطلب تو پانی ہے لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ تیغ، یعنی تیغ کا مطلب یعنی تلوار، لیکن یہاں پہ آب تیغ کا مطلب، آب تیغ کا مطلب ہے چمکدار تلوار۔ آب کے معنی تو پانی ہے لیکن بہرحال گوارا جانے ہے۔ گوارا کا مطلب لذیذ، خوشمزہ۔ گوارا کے معنی ویسی تو برداشت کرنا ہے لیکن یہاں پہ معنی کیا ہے؟ خوش مزہ، لطف۔ اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میر بھی کتنا نادان ہے، پیر بھی کتنا نادان ہے کہ خود ہی اپنا دشمن بنا ہے، اپنا دشمن بنا بیٹھا ہے، خود کو مصیبتوں میں مبتلا کر لیتا ہے، محبوب کے ہاتھ میں چمکدار تیز دھار تلوار کو بھی پانی کی طرح گوارا کرتا ہے۔ اب اس شعر کا مفہوم یوں ہے کہ میر بھی کتنا نادان ہے کہ خود ہی اپنا دشمن بنا ہے، خود کی مصیبتوں میں یعنی دکھیل رہا ہے، خود کی مصیبتوں میں جھونک رہا ہے، اور محبوب کے ہاتھ میں چمکدار تیزدھار تلوار۔ تیزدار تلوار یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ یعنی جو چمکدار تلوار ہے، جو اس کی زبان ہے، تو اس کی زبان کی طرف اشارہ ہے کہ بھی پانی کی طرح گوارا کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، لطف لے رہا ہے، لذیذ اس کے لیے وہ بنا ہوا ہے۔ بہرحال اس شعر کی جو تشریح ہے وہ کچھ یوں ہے کہ شاعر اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس یعنی اپنے آپ سے، شاید اس شعر میں اصل میں، اور یہ جو شعر ہے تو یہ مقطع ہے۔ مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جب شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، اپنا نام استعمال کرے، اور وہ نام مختصر بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا میر تقی میر، تو ان کا جو تخلص ہے وہ کیا ہے؟ مطلب یعنی میر ہے۔ تو اسی طرح یعنی مختلف تخلص ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا جو تخلص تھا اقبال تھا، اسی طرح احمد فراز احمد فراز کا فراز تھا۔ بہرحال تو یہ تخلص اس لفظ کو کہتے ہیں جب شاعر کسی شعر کے آخر میں جو تخلص استعمال کرتا ہے، اپنا نام استعمال کرتا ہے، تو اس شعر کو ہم مقطع کہیں گے۔ اور جس شعر کو ہم مقطع کہیں گے، اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کریں گے تو ہم مقطع کہیں گے۔ اگر شاعر آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال نہ کریں تو اس کو ہم مقطع کی بجائے ہم اس کو آخری شعر ہی کہیں گے۔ آخری شعر اس لیے کہیں گے کیونکہ انہوں نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہوا ہوتا، اور مقطع کا مطلب ہے کاٹنا۔ تو اس شعر کی وجہ سے اس غزل کا کاٹا جاتا ہے، غزل کو کاٹ دیا جاتا ہے، غزل کا خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسی غزلیں بھی موجود ہے کہ شاعر اپنا تخلص درمیان میں بھی استعمال کرتا ہے، دوسرے شعر کے بعد بھی استعمال کرتا ہے۔ بہرحال تو اس شعر میں شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں، اور اصل میں شاعر اس شعر میں خود اپنے آپ سے مخاطب ہے، خود سے خطاب کر رہا ہے
اور خطاب کیا کر رہا ہے کہ میر بہت ہی ناسمجھدار اور نادان ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو مصیبتوں اور تکالیف میں کھینچ لے رہا ہے، خود کو کھینچ رہا ہے، خود کو تباہ کر رہا ہے، گویا میں اپنا دشمن آپ ہو گیا۔ کبھی کبھار ہوتا بھی ایسا ہے کہ بندہ اپنا دشمن بنتا ہے۔ اپنا دشمن کا مطلب کہ وہ خود کو ذلیل کرنے پہ تو تلا ہوا ہوتا ہے اور وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو میرا محبوب ہے یہ تو کبھی تو مان جائے گا، کبھی تو میری بات مان لے گا۔ لیکن محبوب بھی ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظالم ہوتا نہیں ہے۔ شاعری کے میدان میں تو ہم نے یہی سنا ہے کہ جو محبوب ہے وہ بڑا ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے۔ گویا میں اپنا دشمن آپ ہو گیا ہوں اور اپنے ہی خون کا پیاسا ہو گیا ہوں۔ مطلب یعنی اپنا خون کا پیاسا مطلب یعنی خود اپنا خون پی رہا ہوں اور خود کو تکلیفوں میں مبتلا کر کے اپنے عشق میں یعنی خود کو میں ثابت کر رہا ہوں، خود کو صادق صبر ثابت کر رہا ہے، خود کو صداقت کے جو زمرہ ہے، یہ جو صداقت کا جو ایک مرتبہ ہے اس پہ خود کو فائز سمجھ رہا ہے۔ مطلب یعنی خود کو تکلیفوں میں مبتلا کر کے اپنے عشق کی صداقت ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں کتنا صادق ہوں، میں کتنا صدق دل سے محبت کرتا ہوں، اور محبوب کے ہاتھ میں جو چمکدار اور تیزدار تلوار کو بھی پانی کی طرح میں برداشت کرتا ہوں، سہتا ہوں، یعنی خود کو یعنی اس کے عادی بناتا ہوں۔ جس طرح پانی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تلوار کتنی تیز ہے، وہ تلوار کی ہر ضرب کو، ہر وار کو برداشت کرتا ہے، برداشت کرتا جاتا ہے، سہ جاتا ہے۔ اسی طرح میں بھی محبوب کے ہر ظلم کو، ہر ستم کو، ہر تکلیف کو میں بھی برداشت کر لیتا ہوں۔ گویا تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی یعنی مجھے غمزدہ نہیں ہوتا، مجھے غمزدہ نہیں ہونا پڑتا اور واویلا نہیں کرتا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کو تھوڑی سی بھی تکلیف مل جائے نا تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ یار میں تو دیکھے نا میں کتنی زیادہ مصیبتوں میں مبتلا ہو گیا ہوں، کتنی تکلیفوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن اس طرح کبھی کرنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح انسان بھی ہوتا ہے، مثلاً اگر ایک انسان کو کبھی کبھار تھوڑی سی تکلیف ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مطلب کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شروع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو صرف مجھے ہی دیکھا ہے، اے میرا رب مجھ پہ آسانی فرما۔ تو بہرحال یعنی اس شعر کے ساتھ مطلب یعنی جو تشریح ہے وہ یہی ہے، اور اس شعر کے ساتھ جو ریلیٹڈ شعر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لبوں کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ یعنی دراصل عاشق کے لیے محبوب کی خاطر تکلیف اٹھانا اور راہ عشق میں آنے والی ہر مصیبت کو، ہر تکلیف کو یعنی بخوشی برداشت کرنا، خوشی کے ساتھ برداشت کرنا، خوشی کے ساتھ سہ لینا اس کی عشق کی صداقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح محبوب پر اس کے عشق کی سچائی واضح ہو جاتی ہے، محبوب کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ عاشق میرے ساتھ بڑا سچا ہے اور یہ سچائی مطلب اس کی نظر آ رہی ہے، اور وہ محبوب کی نظروں میں سرخرو ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک عاشق کے لیے یہی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ محبوب اس کی محبت کی صداقت کو مان لے، تسلیم کر لے کہ یہ کتنا صادق ہے اور اس کے دل میں میرے لیے کتنی سچائی ہے۔ چنانچہ عاشق راہ عشق کی ہر تکلیف کو اور ہر زخم کو، ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو وہ کیا کرتا ہے، پھول کی طرح سمجھتا ہے کہ یار یہ تو جس طرح پھول جو ہوتے ہیں پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو یہ کانٹے سے مراد یہاں پہ محبوب ہے اور پھول سے مراد یعنی یہاں پہ کیا ہے، یعنی تکلیفیں ہیں۔ کوئی تکلیف میں مطلب یعنی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، اور کہ تلوار کتنی تیز ہے، مطلب یعنی یہ مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے اور وہ مصیبت میں ہوتے ہوئے بھی دکھی نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا اور برداشت سے کام لیتا ہے۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تلوار کتنی تیز ہے، یا وہ تلوار کی ہر ضرب کو آسانی سے برداشت کرتا جاتا ہے، آسانی سے سہ جاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر برداشت کی بڑی یعنی قوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ برداشت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یعنی برداشت کا جو ایک کیا ہوتا ہے، ایک خوبی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے، اور اس دنیا میں کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کوئی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں ان کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آغاز میں جو بھی کام ہوتا ہے اس میں بڑی تکلیف انسان کو ملتی ہے، تو اسی وجہ سے اس لیے ملتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ انسان اس دنیا میں جب آیا ہے تو وہ محنت کر کے آگے بڑھے گا، بغیر محنت کی یہاں بھی دنیا میں کوئی چیز
ملتی نہیں ہے۔ بہرحال اس شعر کے ساتھ جو ریلیٹڈ شعر ہے، جو اس کے ساتھ جو شعری مثال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ادھر آجا ستم گر ہنر آزمائے، ادھر آجا ستم گر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، یعنی تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ بہرحال تو شاعر مطلب یعنی اس شعر میں کہنا یہی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو نادان ہے وہ شاعر خود نادان بنا بیٹھا ہے، اور وہ اس لیے ابھی کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کہ کچھ لوگ یعنی نادان اس لیے بنتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے کامیابی ملے گی ضرور، تو لہٰذا وہ خود کو دوسرے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، یار یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں تو مطلب نہیں یہ اس عشق کے میدان سے دور رہنا چاہیے تھا۔ اسی طرح دنیا میں بھی اگر کوئی بندہ کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، کوئی کام شروع کرتا ہے، تو دوسرے لوگ ان کو مطلب ٹوکتے ہیں، دوسرے لوگ ان کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا سخت میدان ہے اور اس میں تو تمہیں بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس بھی کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب پڑھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یار تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا، تم پڑھو گے تو کیا بنو گے؟ تو اس بات سے یعنی خود کو دور رکھنا پڑتا ہے۔ کیا بنو گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کچھ یعنی بنا کے رکھے گا۔ یعنی کوئی بھی انسان، جو بھی انسان اس دنیا میں کوئی محنت کرتا ہے، جب وہ مسلسل محنت کرتا ہے تو ان کی محنت کا سلوں کو ضرور ملتا ہے۔ لہٰذا یعنی ہر انسان کو محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو انسان محنت کرتے ہیں، اور جس طرح یعنی جو انسان محنت کرتا ہے تو محنتی بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ کی شفقت اور اللہ کا رحم ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر انسان کو، کسی بھی انسان کو کسی بھی موڑ پہ، کسی بھی جگہ پہ یعنی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اگر ایک انسان ایک جگہ حوصلہ ہار لے، شاید وہ ایک منزل تک قریب ہو، اگر ایک منزل ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو منزل تک رسائی کرتا ہے۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ یہ شعر کی تشریح سے شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ تب تک کے لیے مجھے بھی دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔